آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان پاکستان کے یوم آزادی یعنی 14 اگست کے حوالے سے ہے۔ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان اسلام اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا، اور یہ ایک عظیم الشان ملک ہے۔ اس کے حصول کے لیے ایک طویل جد و جہد کی گئی، اس کے بعد یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور پاکستان کا جو بنانے کا مقصد تھا وہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جس وقت پاکستان جدا کیا جا رہا تھا تو نعرہ یہی تھا کہ ہمیں اسلام چاہیے اور ہمیں لا الہ الا اللہ کا قانون چاہیے۔ تمام لوگوں کے زبانوں پر یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر یعنی اس نعرے کے بعد یہ مقصد تھا کہ ہمیں ایک ایسی آزاد ریاست چاہیے جس میں اسلامی نظام ہو، جس میں سود نہ ہو، جس میں جو ہے اسلامی تعلیمات ہوں، جس میں اسلامی احکامات ہوں، جس میں اسلامی قوانین کی پاسداری ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، مکر نہ ہو، فریب نہ ہو، یہ تمام کی تمام باتیں، اور اسی طرح گناہوں اور جرائم سے پاک ایک ہمیں معاشرہ چاہیے، اور یہ ایسا بہترین ایک پاکستان کے حصول کا مقصد تھا۔ اور اس لیے پاکستان کو ہندوستان سے جدا کیا گیا کہ وہاں جا کر ہم اپنی آزادی سے عبادت بھی کریں گے، وہاں جا کر ہم اسلامی نظام کے نافذ کرنے کی بات بھی کریں گے اور ہمیں اسلامی نظام ملے گا۔ اور اسی طرح یوم آزادی ہر سال آتا ہے، تو یوم آزادی ہر سال آ کر ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ تصور اجاگر ہو جائے کہ ملک پاکستان جس مبارک مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، وہ مبارک مقصد ہماری دلوں میں، ہمارے دماغ میں، ہماری آنے والی نوجوان جو نسل ہے ان کے ذہنوں میں اجاگر ہو جائے کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اور کیا مقصد تھا۔ اور اسی طرح یہ آزادی کے دن پر اس بات کا عزم کیا جائے کہ ہم اس مملکت خداداد کو انشاءاللہ اس میں اسلامی قانون نافذ کر کے رہیں گے، اور اس کے اندر قرآن مجید کا اور لا الہ الا اللہ کا جو قانون ہے وہ نافذ کر کے رہیں گے۔ یوم آزادی ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ اسی طرح پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اور اسلامی احکام اور قوانین کی بالادستی اور ان پر عمل پیرا ہونا ہی اصل مقصد تھا۔ لیکن غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ کیا ہم اس مبارک مقصد کو حاصل کر چکے ہیں یا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں؟ اس سوال پر اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو نہایتی افسوس کے ساتھ یہ منظر سامنے آتا ہے کہ ہم نے اس مبارک مقصد کے حصول میں کتنی کوتاہیاں کی ہیں، اور ہم نے اس نعمت پاکستان کی کتنی ناقدری کی ہے۔ تو ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین اسلام کی تعلیم پر کس حد تک عمل پیرا ہیں۔ ہم ملک پاکستان میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی قوانین کی بالادستی کے لیے کس قدر سنجیدہ اور فکر مند ہیں، اور اس کے لیے قومی اسمبلی میں کتنی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہم اس نعمت پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی جو
سرحدات ہیں ان کے تحفظ اور سلامتی کے لیے اپنا کتنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم سود، کرپشن اور اسی طرح حرام خوری، خیانت، بے حیائی سمیت ہر قسم کی جو برائیاں ہیں، انفرادی اور اجتماعی جو گناہ اور جرائم ہیں، ان سے ہم کس قدر اجتناب کرتے ہیں اور ان سے ہم کتنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاملات، تجارات، اخلاقیات، معاشرت، جرگوں اور عدالتوں میں جو دینی احکام اور قوانین ہیں ان کو کس قدر ترجیح اور فوقیت حاصل ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو زندگی کے تمام شعبے ہیں ان میں ہم کتنے قدر ملک پاکستان کی بہتری کے لیے ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں، تو جواب یہی آئے گا کہ ہم اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ جب کوشش نہیں کر رہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور 14 اگست پر ہمیں اپنی آنے والی جو نوجوان نسل ہے اس کے ذہن کے اندر بجائے غلاظت بھرنے کے ہم انہیں یہ درس دیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا اس ملک کے لیے قربانیاں دی، ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا کیا۔ ابھی تو افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ 14 اگست کا دن آتا ہے تو ہمارے نوجوان اس رات آتش بازی ہوتی ہے، اسی طرح گولیاں چلتی ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ اس آتش بازی میں، اس گولیوں کی جو ہے بارش میں کسی کو لگ جائے تو کتنا نقصان ہوگا۔ اور اسی طرح گاڑیوں پہ چڑھتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ چڑھتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے سائلنسر نکال دیے جاتے ہیں، بڑے آواز سے جا رہے ہیں، کوئی فکر آزادی منا رہے ہیں۔ کیا آزادی اس چیز کا نام ہے؟ یہ آزادی نہیں، آوارہ گردی ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ ہمارے جو عصری جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں کیا کیا نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی بیٹیاں، ہماری مائیں اور بہنیں جن کی عمر اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ انہیں اس عمر میں پردے کا حکم دیا جائے، انہیں اس عمر میں اپنے گھر کے اندر رہن سہن اور معاشرے میں چلنے کا درس دیا جائے، یہ ہم نہیں کرتے۔ 14 اگست پہ ہم ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو نچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں انتہائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ملک اس لیے بنا تھا کہ جب 14 اگست آئے تو آپ جو ہے اپنی بیٹیوں کو نچائیں۔ کیا اس لیے ملک آزاد ہوا تھا کہ 14 اگست آئے تو آپ جو ہے آوارہ گردی کریں؟ یہ آزادی کے نام پہ آوارہ گردی ہو رہی ہے جو انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہم نے انگریز سے جان کیوں چھڑائی؟ ہم نے اپنی جدا ریاست کیوں لی؟ مقصد کیا تھا؟ ہم یہ نعرہ آج بھی لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کے اندر ہمیں وہ قانون چاہیے، وہ نظام چاہیے جو قانون اور نظام اسلامی ہو۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے۔ تعلیمی ادارے ہیں، ہماری بیٹیاں وہاں پڑھتی ہیں، ہماری بہنیں وہاں پڑھتی ہیں، ان کو جو ہے ڈانس سکھائی جاتی ہے، ان کو اور گانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اور پھر وہ اسٹیجوں پہ سر عام نامحرم مردوں کے سامنے وہ ان کو گاتی بھی ہیں، ناچتی بھی ہیں۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ کوئی عقل مند آدمی اس کو آزادی نہیں کہے گا، اس کو آوارہ گردی کہے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب 14 اگست آئے تو ہم اپنے ان جو تعلیمی حلقے ہیں ان میں بیٹھ کر ان کو، بچوں کو اپنے بڑوں کی قربانیاں سنائیں کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، ملک پاکستان کس لیے آزاد کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ہمیں اس دن پر شکرانے کے نوافل بھی پڑھنے چاہیے، اور اسی طرح صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے شکرانے کے طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ریاست دی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو خصوصاً عصری جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے ذہن
اسلامی ذہن بنائے جائیں، نہ کہ ان کو دہریہ اور کمیونسٹ بنایا جائے کہ کل وہ اسلام کے اندر، کل وہ پاکستان کے اندر اسلام کی بات کرتے ہوئے کترانے لگیں۔ اس طرح نہ ہو، انہیں تمام ان مقاصد کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مملکت خداداد کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔